شادی کی پہلی رات لائٹ چلی گئی۔ میرا شوہر ساری رات سحر زدہ باتیں کرتا رہا، محبت جتلاتا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھ پر ایسی قیامت گزر گئی جب میری ساس نے کہا کہ معاف کرنا بیٹی، تمہارا شوہر میرے ساتھ ساری رات ہسپتال میں رہا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیل گیا۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ 2 مہینے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ وہاں تو سب کچھ مذہبی قسم کے تھے، اس لیے کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ مجھے لڑکے کی تصویر دکھا دیتے، لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی بڑی تعریف سنی تھی کہ دکھنے میں بڑا ہی سمارٹ اور خوبصورت ہے۔ اصل میں تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اسی لیے بھابھیوں کی باتوں میں کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ اور پھر شادی میں وقت بھی بہت کم تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی جو اجلا اور اسی میں ہی میرے اوپر سے اتاری گئی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پہ عجیب سی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کی پیشانی عرق آلود تھی۔ خیر شاید وہ شادی کے ہنگاموں سے تھکی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر گئی تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی کشادہ اور بڑا سا تھا اور میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے میرے کمرے کو مزید خوبصورت بنا لیا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات جھٹیاں بننے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول ہی بڑا خوبصورت ہے۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے کی ہوگی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنا دیا۔ یہ سوچ کر ہی میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ اسامہ کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم سے کمرہ اندھیرے میں ٹوٹ چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اسی لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنی عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی۔ کمرہ کھل کر بند ہوا۔ مجھے بس ایک کالا سایہ ہی نظر آیا تھا۔ میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی میں اسامہ، آپ کا شوہر۔ یہ سن کر تو میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اسامہ میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ محلے کی بجلی کا ٹرانسفر پھٹ گیا ہے، اس لیے رات بھر لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے اسامہ کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دکھا تھا۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا اور اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ ہی جلا لیتی۔ اسامہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ کھولیں گے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا لاریب، ہمیں یہ رات اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم سرما تھا، اے سی سے یہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ اسامہ نے میرا ہاتھ پکڑا جو اس وقت سرد ہو رہا تھا، اور 2 گھڑے میرے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے۔ اب کی رونمائی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ میری تعریف کرنے لگے۔ اس کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو تھا۔ میں کھونے لگی، مجھ سے محبت اظہار کرنے لگا، اور میرے زیورات بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتوں تو شاید میں نے زندگی بھر میں نہ پائی ہوں۔ اسامہ کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن گئے تھے، یا یوں کہیں کہ اس نے ان لمحات کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی سنگت کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ میری آنکھیں چڑیوں کی چڑچاڑ سے کھلی تھی۔ کمرے میں روشنی 4 سو پھیلی ہوئی تھی، اور کمرے میں آنے والے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مسرور کیے ہوئے تھے۔ رات کو اسامہ کی سنگت کا خیال آتے ہی میرے چہرے میں مسکراہٹ سے سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں یکدم سے بیٹھ اٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سو رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی تھی، یہاں تک کہ اسامہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ مجھے شرمندگی جس نے آن گھیرا۔ اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ یہ ایسا وقت نہ تھا کہ اسامہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ بہرحال میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور جوڑے میں مقید کیا۔ دھیرے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری آنکھوں سے تو نیند جیسے غائب ہو چکی تھی۔ اسامہ اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری پہلی صبح تھی۔ میں جو منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی،
اس لیے کمرے میں بیٹھے اسامہ کا ہی انتظار کرتی رہی۔ 8 بجے کے قریب مجھے سرگوشی کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میری سانس لوٹ میں بیٹھی ہانپ رہی تھی، سر پر چادر اوڑھی رکھی تھی جیسے ابھی کہیں سے آئی ہو۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائی، کہنے لگی آؤ رابیل بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، کہنے لگی میری طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، اسی لیے اسامہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ اسامہ میرے کمرے میں کیوں نہیں آئے تھے، لیکن اپنی ساس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا کے رکھ دیے تھے۔ کہنے لگی رابیل بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، اصل میں جب رات کو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر تمہیں باہر نکلی تو میری طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے اسامہ مجھے فوراً ہسپتال لے گیا، میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا، پوری رات کو ہسپتال میں ہی گزر گئی۔ ابھی ہی واپس لوٹے تھے کہ مجھے گھر چھوڑ کر وہ میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی رات بھی شوہر کمرے میں نہیں آیا؟ اپنی ساس کی بات سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ اگر اسامہ ہسپتال میں تھا تو پھر رات کو میرے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے بڑی زور کا چکر آ گئے، مجھے لگا مارے پریشانی کی میرا دم کٹ جائے گا۔ میں نے کس کے ساتھ رات بتائی تھی؟ کون تھا وہ شخص جو اسامہ کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا میں چکرا کے گر جاؤں گی۔ اسی وقت ایک خوش شکل نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا، مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میری ساس نے کہا لو آ گیا اسامہ۔ اسامہ نے مجھے سلام کیا، میرے دماغ میں تو گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ آواز تو نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس بولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا، مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بڑی بے تکلفی سے کہنے لگے مجھے معاف کر دینا یار، بہت کچھ سوچا تھا شادی کی رات کے حوالے سے، لیکن امی کی اچانک سے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا، لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ رمشا نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ اسامہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا تھا۔ کہنے لگا او شٹ، یہ لڑکی بھی نا بڑی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا پلیز رو مت، مجھے اندازہ ہے رات بھر تم پریشان رہی ہوگی، اور ایک لڑکی کے لیے ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کا شوہر پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ اسامہ بہت شرمندگی سے مجھ سے معذرت خواہ انداز سے کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے میں تو اسے لفظ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسامہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے سوری رابیل یار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رمشا یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسامہ سے بھی۔ میری کیفیت بہت عجیب و غریب سی ہو چکی تھی، وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے دور رہیں، وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسامہ رات کو میرے پاس نہیں تھے کون آیا؟ اسامہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی، میرے کانوں میں رات کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں، وہی پیار بھری باتیں، وہی لہجہ، میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اذیت تو شاید چھوٹا سا لفظ ہے جو کہ سہ رہی تھی، وہ تو موت کے مترادف تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ لیے تاکہ وہ سرگوشیاں بند ہو سکیں جو کسی نامحرم کی تھیں۔ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کوئی کیسے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ میں کیا کہوں گی اسامہ سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میری کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے میری تو جان ہی نکالی۔ اگر میں چپ رہتی ہوں تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہتی ہے جو مجھے پل پل مار رہی ہے، اور اگر میں سب کچھ اسامہ کو بتا دیتی ہوں تو پھر کبھی بھی میری بات پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہی سمجھتے ہیں کہ میں میکے سے ہی بدکاری کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی برے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی، اور ایک بات کا بھی میرے سر پہ خوف طاری تھا، اسامہ جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں ایک کنواری نہیں ہوں،
میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا، میں روئے جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ جب میرے کمرے پر دستک ہوئی میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ میں نے جلدی اپنے آنسو صاف کیے۔ میری نند تھی، کہنے لگی رابیل آؤ آ کر ناشتہ کر لو۔ رمشا اسامہ کی جڑواں بہن تھی، یہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کس نے کیا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج پر ناشتے پر اسامہ اور رمشا ہی تھے، میری ساس نہیں تھی۔ شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ میں اسامہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا، اس نے اسامہ کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگی کہ وہ تھکی ہوئی تھی اس لیے جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہی مجھ پر ایک اور بات کا انکشاف ہوا۔ رمشا کہنے لگی رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو گئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں ایک پکڑانے والا وہیں تھم گیا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی؟ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر میں سوئچ آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا۔ اسی اندھیرے میں ہی میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اسامہ رمشا کی بات سن کر پہلے تو سوچنے لگا، پھر کندھا اٹھا کر بولا ہو سکتا ہے میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، اپنے گھر کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کے تو اسامہ نے بات ہی ختم کر دی۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اسی سوچ میں گمسم تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا آخر کون تھا۔ جب میرے موبائل پہ بیل بجنے لگی، میں نے موبائل فون اٹھایا تو کوئی ان نون تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو رابیل؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ آ گئی۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک فلک شفاف کا گھوما تھا۔ کہنے لگا آپ بھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کون؟ گزشتہ رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے تو وہ لمحات ابھی کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہراؤں؟ یہ بات سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی۔ میں نے کہا تم ہو کون؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں پاگل ہی ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے تو رہا نہیں گیا۔ اس کی اس قسم کی باتیں میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ شخص جسے میرا نمبر تک معلوم تھا؟ کتنی بے ہودگی سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہا تھا۔ اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظ بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا، لیکن رات کو پھر مجھے اسی نمبر سے ایک میسج آیا کہ اگر میں نے اسامہ کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور اسامہ سے یہ کہہ دے گا کہ یہ میرا اس سے شادی سے پہلے کا یہ چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے اسامہ سے چھپایا، وہ میری زندگی کو برباد کر گیا تھا۔ طلاق کروائے گا، میں پریشان ہو کے رہ گئی۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنی ماضی کو اپنے ذہن میں کنگال کے رکھ دیا اور مجھے ایسا کوئی بھی یاد نہیں آیا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ ایسی نازیبا سی تصاویر دکھائیں جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات میری لی تھی جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کئی بار اس سے یہ سوال دہرایا اور پوچھ چکی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں میری زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ بس ہنسنے لگتا۔ لیکن یہ راز بہت دیر تک راز نہیں رہا۔ اسامہ جب بھی رات کو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے سے دور کر دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا اگر اسامہ میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اور دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں اس شخص کو یہ علم ہو گیا تو کہیں وہ اسامہ کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دکھا کر میرا گھر برباد کر دے گا۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت معنی رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میرے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگا۔ ایک بار یہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند رمشا کی منگنی اپنے کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آیا۔ میری ساس نے صبح ہی مجھے کہہ دیا کہ رات کا کھانا جواد ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ رات کو جب جواد آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔
رمشا بھی میرے ساتھ کھانے میں میری مدد کرا رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہنے لگی پلیز بھابی جواد کے سامنے یہ بات مت کہنا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے، میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہر بار میرے کھانوں میں نقص نکالتا ہے۔ رمشا کی کیفیت میں جان سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی بس یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی یہ تعریف اس کا ہونے والا شوہر تعریف کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا میز پر لگایا، جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ میں اسامہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً رمشا نے نہیں بنایا ہوگا، لیکن رمشا نے کہا کہ میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے پوچھ لو۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں سانس لینا ہی بھول جاؤں گی۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیند اڑا کے رکھ دی۔ میری نیند، چین، سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ کہنے لگا کھانا اتنا مزے کا آیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بنانے والے کے ہاتھ چوموں۔ مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا، اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ تو میری ساس اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری ساس کا بھانجا تھا۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا کہکا لگانے کا انداز مجھے وہی بالکل لگا تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کہیں من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج تک سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی؟ کھانا بیچ میں چھوڑ کے میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل میں میسج آیا، میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچوں، ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا، اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹی میں جکیٹ کر دیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ میں بول دیتی تو میری باتوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اسی شش و بند میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب اسامہ میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہسپتال چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں کی تھی، لیکن اس رات کی سزا تم مجھے کب تک دو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی، کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرتے بھی یا نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ اسامہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے سوال پر کہنے لگا کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ لڑکا کیسا ہے؟ کہنے لگا اچھا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا، ہاں کچھ عیاش مزاج کا ہے۔ دیکھیں ظاہرہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود ہی سدھر جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر اسامہ نے ماتھے پہ ایک چوڑی سی چڑھا لی تھی۔ کہنے لگا آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا۔ امی اور رمشا کے سامنے تو بالکل نہیں۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ یہ ہمت جمع کر رہی تھی کہ اسامہ سے بات کروں گی، خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ دیکھ لو آخر آ گئی ہو تم، میں جانتا تھا تم نے آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے جب پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پہ آ گیا تھا، اسی لیے اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کے دی جس سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ مجبوری میں اسامہ کو ان کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا، اور پھر میں نے مین سوئچ بند کیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ رمشا کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے نا رابیل، تو ممکن ہی نہیں کہ وہ جواد اسے چھوڑ دے، اور وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر اسامہ کھڑا تھا۔ اسامہ کو اپنے ساتھ لائی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت اسامہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ اسامہ نے جواد کو بہت مارا اور رمشا کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ اسامہ میرے سامنے شرمندہ تھا۔
اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اسامہ نے مجھے اپنا لیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تو اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔